बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। सोशियोलॉजी सेकंड ईयर का हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है रूरल सेटलमेंट ऑफ पंजाब। चैप्टर नंबर 5 है ये। फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट की बेसिकली दो फॉर्म्स हैं, ये दो इकसाम हैं, अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट। अच्छा, अब हम पहले अर्बन सेटलमेंट को देखते हैं। अर्बन सेटलमेंट से मुराद हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक जो लोग 5000 या इससे ज़्यादा तादाद में किसी भी एक मकाम पर रहते हो तो उनको शहरी सहूलियात भी मुयसर हों। उस इलाके को बल्दियाती या शहरी इलाका कहा जाता है। बल्दियाती इलाकों में आमतौर पर जदीद सहूलतें होती हैं, सड़कें पुख्ता होती हैं, रेलगाड़ी, हस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मंडियाँ और इंतज़ामी अमूर के जो इदारे हैं वो सब मौजूद हैं। देही आबादकारी रूरल सेटलमेंट। अब ये पाकिस्तान में आबादकारी की मुख्तलिफ सूरतें देही और बल्दियाती इलाकों में पाई जाती हैं। जो लोग 5000 अफराद से कम की तादाद में एक जगह मौजूद हों और वहाँ कोई इंतज़ामी शुबा जैसे टाउन कमेटी, सिविल लाइन वगैरह मौजूद ना हो तो ऐसे इलाकों को देही इलाके कहा जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आबादी। अब देही आबादकारी की मुख्तलिफ शक्लें। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। अब देही आबादकारी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। अब मरदमशुमारी 2017 के मुताबिक हमारे मुल्क की तकरीबन 64% आबादी देही इलाकों में आबाद है और ये आबादी 3 मुख्तलिफ शक्लों में रहती है, 3 किस्मों में पाई जाती है। फार्मस्टेड, हैमलेट और नंबर 3 है विलेजर्स या विलेज। अच्छा, सबसे पहली आबादी को हम खेत रिहाइश कहते हैं, दूसरी को बस्ती बोला जाता है और तीसरी वाली को चक या गांव कहा जाता है। सबसे पहले हम फार्मस्टेड सेटलमेंट को देखते हैं कि ये फार्मस्टेड सेटलमेंट कौन सी है। देही इलाकों में ऐसे लोग जो अपनी खेतों के दरमियान या अपनी ज़मीनों में या अपने काश्तकारी इलाके जो है जहाँ से वो काश्तकारी करते हैं उन्हीं में रहाइश पजीर हों तो उस रहाइश को खेत रहाइश के नाम से मौसूम करते हैं। इन लोगों के मकानात भी उसी जगह होते हैं और जहाँ उनकी काश्तकारी होती है वो खुद रहते भी वहीं हैं। और इन ऐसी आबादी को, ये जो पॉपुलेशन है जो अपनी काश्तकारी एरियाज़ में ही रहते, इनको पंजाबी ज़ुबान में भेनी भी कहा जाता है। इन इलाकों की माशरती ज़िंदगी के बारे में हम मज़ीद पढ़ते हैं कि इन लोगों की माशरती ज़िंदगी कैसी है। इन लोगों के मकानात कच्चे और एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, यानी ये अपने अपने जो फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, उन्हीं में रहाइश पजीर होते हैं। अच्छा, ये मकानात खुले सहन रखते हैं लेकिन कम अज़ कम एक कमरा या 2 कमरे अपनी रहाइश के लिए, एक छोटा सा कमरा सर्दियों में मवेशियों के लिए, और जिन लोगों का मेयार ज़िंदगी ज़रा बेहतर होता है और वो एक कमरा बैठक के लिए बना लेते हैं और बड़े बड़े ज़िम्मेदार लोगों की आमदरफ्त के लिए मर्दाना डेरा बनाया जाता है। ये लोग स्पेसिफिकली अपने ज़रूरी कामों में ही तखसीस रखते हैं और इसके अलावा कोई और काम नहीं करते। इन लोगों में इख्तलाफात भी पाए जाते हैं। इनमें पानी लगाने, मवेशियों के किसी किस्म का नुकसान कर देने की सूरत में, माल चोरी करने की सूरत में, फसलों की चोरी करने की सूरत में, इस किस्म के बाहमी इख्तलाफात या झगड़े पाए जाते हैं इस कम्युनिटी में। और झगड़ों के साथ साथ बाहमी ताउन जो है, इनकी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी है और बाहमी ताउन की बुनियाद भी बहुत अच्छी है। लोग यहाँ अपने मवेशियों को ज़मीनों में खुला बांधते हैं, पानी में एक दूसरे की मदद लेते हैं, फसल काटने कटवाने में भी एक दूसरे की मदद करते हैं, शादी ब्याह और दुख सुख में ये सब लोग एक दूसरे के साथ होते हैं। मुश्तरका कब्रिस्तान ये बनाते हैं, जदीद सहूलियात जैसे बिजली
کا پھیلاؤ وغیرہ جو ہے گھر گھر موجود نہیں ہے، اور اس کے علاوہ پختہ سڑکوں کے ذریعے کھیت رہائش کے مکینوں کو بڑی سڑکوں سے ملا دیا گیا، جس سے شہروں تک رسائی آسان ہو گئی ہے۔ ضروریات زندگی کی اشیاء بھی ان کو اپنے ارد گرد بہت کلوز ایریاز میں ہی شاپس پہ اویلیبل ہوتی ہیں، مل جاتی ہیں، اور ان لوگوں میں جدید زراعت کا رجحان پایا جاتا ہے۔ محکمہ زراعت کی طرف سے جو مختلف ان کا عملہ ہے یا ان کی ٹیمیں، وہ ان لوگوں کو مختلف جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں مختلف انفارمیشن دیتے ہیں، اور یہ لوگ ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ایک اس علاقے میں ایک نمبردار ہوتا ہے جو کہ زکوٰۃ، عشر اور آبیانہ وغیرہ کی وصولی کے لیے ہوتا ہے، اور کاشتکاروں کا خزانچی مانا جاتا ہے اس کو، اور یہ رقم وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کراتا ہے۔ پٹواری بھی ہوتا ہے، ایک نہری اور ایک مالی پٹواری، جو کہ ایک ان کے پانی کا ریکارڈ رکھتا ہے اور دوسرا ان کی لینڈ کا، زمینوں کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ اسکول موجود ہیں ایسے علاقوں میں، ان کے پاس اسکول موجود ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ اور ذرائع ابلاغ میں یہ لوگ ریڈیو کے شوقین ہوتے ہیں اور مختلف پروگراموں سے مستفید ہوتے ہیں، اور اب آج کل ٹی وی نے اس کی جگہ لے لی، ٹی وی بھی عام ہے۔ دوسری ٹائپ جو ہے وہ ہیملٹ ہے۔ ہیملٹ یعنی بستی، یعنی دیہی علاقوں میں کچھ لوگ بستیوں کی صورت میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آبادیوں کی صورت میں رہتے ہیں، جن کو بستی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کہ چند گھروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور کسی سڑک کے ساتھ یا دونوں طرف آباد ہوتے ہیں۔ یہ بڑی سے بڑی سڑکوں کے دائیں بائیں ایسی آبادیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جبکہ بنگلہ دیش میں ایسی بستیاں دریاؤں اور نہروں کے کنارے عام پائی جاتی ہیں، اور وہاں ایسی بستیوں کو لائن والے گاؤں مانا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں خصوصیات بستیوں میں رہنے والے لوگوں کی لائف کے یا زندگی کے، ان کی سیٹلمنٹ کے کیا خواص ہیں، کیا خوبیاں ہیں۔ بستی کے رہنے والے دیوار سے دیوار گھر ملے ہوئے بناتے ہیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہوتے ہیں، خاص طور پر گھریلو ضروریات ہو، زرعی کاموں میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، خالص تعاون ملتا ہے، خلوص محبت پائی جاتی ہے، اور اختلافات بھی ہوتے ہیں جن کو رد نہیں کیا جا سکتا، جن میں ایک دوسرے کو مالی نقصان پہنچانے، ایک دوسرے کی عزت خراب کرنا شامل ہے۔ جو بنیادی سہولتیں ہیں اس کمیونٹی میں، اس میں چھوٹی مسجد اور ایک چھوٹی دکان ضرور پائی جاتی ہے۔ اسکول عام طور پر قریبی گاؤں یا تھوڑی بڑی بستی میں پایا جاتا ہے، اور جدید سہولتوں میں پانی، بجلی، ٹیلی فون وغیرہ تو نہیں ہے، مگر وہ بستیاں جو شہروں کے آس پاس ہیں ان کے یہاں یہ سہولتیں موجود ہوتی ہیں۔ رشتہ داری اور قرابت میں بستیاں عام طور پر ایک قبیلہ، گروہ یا برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں بعضوں کے پیشے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ عصبیت کا جذبہ بھی ان میں پایا جاتا ہے، معاشرتی تفاعل بھی ہیں، سوشل انٹریکشن بھی ان میں بہت گہرا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اور پردے کا رجحان اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب لوگ ایک دوسرے کے زیادہ قریبی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، اور زیادہ ان کے پاس مذہبی طور پر بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی، اور بنیادی ضروریات کی فراہمی یہ خود سے ہی ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرتے ہیں، جیسے کہ تمام چھوٹے چھوٹے پیشے جو ہیں اسی بستی کے لوگ خود سیکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جیسے کہ روزمرہ کے کھانے پینے کی اشیاء، درزی، نائی، صحت و اسکول کے بنیادی مراکز وغیرہ پر۔ جی، ولیج سیٹلمنٹ۔ اب چک یا گاؤں اور اس کی جو آباد کاری ہے اس کے خواص دیکھیں۔ اب چک سے کیا مراد ہے؟ پنجاب کی دیہی آبادی کھیت رہائش کے علاوہ چھوٹے گاؤں کی شکل میں ہی رہتی ہے۔ ایسی آبادی کو چک گاؤں یا پنڈ کہتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے دور بہت سے گھروں پر مشتمل ہوتی ہے، اور ان گاؤں کی معاشرتی زندگی اس طرح کی ہوتی ہے۔ گاؤں کی آبادی 5000 افراد سے کم ہوتی ہے، لیکن ہزاروں میں ہوتی ہے۔ وہاں کوئی انتظامیہ یعنی میونسپل کمیٹی یا سول لائنز نہیں ہوتی، البتہ یونین کونسلز ہوتی ہیں، وہ بھی بڑے گاؤں میں موجود ہوتی ہیں۔ مکانات جو ہیں وہ کچے بھی ہوتے ہیں اور پکے، دونوں طرح کے مکانات ہیں۔
اکثر گاؤں میں بجلی پائی جاتی ہے جس سے لوگوں کو معاشرتی زندگی میں تبدیلی آ چکی ہے. پیشوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. یہاں پہ جو گاؤں کی کمیونٹی ہے اس میں کاشتکاری، اس کے علاوہ دوسرے پروفیشن لوہار، ترخان، موچی نائی، دھوبی، میرافی، اس طرح کے اور بھی ہیں. اور اس کے علاوہ تھوڑے سے ایجوکیٹڈ ایسے پروفیشن جو کہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد انسان ایکوائر کرتا ہے. حکیم یا ڈاکٹر، مویشیوں کے ڈاکٹر، سرکاری ڈسپنسری، زراعت انسپیکٹر اور اسکول ماسٹر، پٹواری، مولوی، عیدگاہ، گورکن اور پولیس چوکی وغیرہ بھی ان جو گاؤں کے ماحول میں پائی جاتی ہے. سوشل کنٹینیوٹی بھی ہے ان لوگوں میں، معاشرتی رابطہ بھی ہے. بستی اور کھیت رہائش والے افراد گاؤں کے ساتھ معاشرتی رابطہ قائم رکھتے ہیں اور اپنی معاشی اور ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں. سیاسی دھڑے بازی بھی ان میں پائی جاتی ہے. دینی مدرسے بھی اس کمیونٹی میں پائے جاتے ہیں. آمد و رفت کے لیے کچی پکی سڑکیں دونوں طرح کی پائی جاتی ہیں. اور ذرائع ابلاغ میں ریڈیو اور اخبارات عام استعمال کیے جاتے ہیں اور ٹیلی ویژن بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو ذرائع آمد و رفت، ذرائع ابلاغ کے جو باقی ذرائع ہیں جو کہ بہت فاسٹ مانے جاتے ہیں وہ اس کمیونٹی میں نہیں پائے جاتے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ گاؤں کا جو ماحول ہے یہ بہت ہی پرسکون ہوتا ہے اور قلبی انتشار میں مبتلا لوگوں کے لیے ایسی جگہیں بہت بہتر ہیں ایک علاجگاہ کے طور پر. ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں مصروفیت کم سے کم ہوتی ہے اور پریشانیاں بھی بہت کم پائی جاتی ہیں. بہت شکریہ.